अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। इसराइल और फ़लस्तीन जंग जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसराइल की जारहियत मुसलसल जारी है, फ़लस्तीन पर भी, लबनान पर भी और इससे मुल्हिक उन इलाक़ों पर भी जहाँ जहाँ उसे गुमान हो रहा है कि वहाँ से मुज़ाहमत का कोई ख़दशा है। तो ये एक लंबी जंग है जिसमें अब तक लाखों अफराद शहीद हो चुके हैं। 2 लाख के करीब तादाद बताई जा रही है कि जिसमें शहीद हो चुके हैं लोग। उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, मरीज़ भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी हैं। अस्पतालों पर बमबारी की इसराइल ने, स्कूलों पर बमबारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इस सारी सूरत हाल में अगर किसी मुल्क ने कोई थोड़ा बहुत उसको जवाब देने की कोशिश की तो वो ईरान था। और अब ईरान ने उस पर 2 हमले भी किए और उसके नतीजे में इसराइल ने भी हमले किए। अब जो लास्ट टाइम पे इसराइल ने हमला किया था, ईरान ने एक बार फिर उसका जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनाई, उन्होंने अपनी फोर्सेस को इस बात का हुक्म दे दिया है कि वो ईरान पर, इसराइल पर हमले की भरपूर तैयारी करें और ये हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। मगरबी ज़राए अबलाग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमला ईरान उस वक्त करेगा जो अमरीकी सदारती इलेक्शन में 3-4 दिन रह गए हैं बाकी, तो वो 4 दिन के दौरान ही, यानी इलेक्शन पोलिंग डे जो फाइनल है वो उस डे से पहले पहले कोशिश करेगा ईरान कि हमला हो इसराइल पर। और ईरान के बकौल इस हमले में इसराइल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये हमला जो ईरान करेगा इसराइल पर, अगर ये हमला वाकई इसी शिद्दत के साथ हो जाता है जिसका दावा किया जा रहा है, तो फिर ये अमरीकी इलेक्शन पर भी, उसके नताइज पर भी असरअंदाज हो सकता है। फ़िलहाल तो जो बाइडन इंतज़ामिया है वो कोशिशें कर रही है कि ईरान को रोका जाए और ईरान जवाबी हमला ना करे, और मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत की तरफ पेशकश की जा रही है। लेकिन अगर ईरान ने हमला कर दिया तो बाइडन इंतज़ामिया का कहना है कि अमेरिका जो है वो एक बार फिर इसराइल के साथ ही खड़ा होगा। तो ऐसे में ये सिनेरियो क्या बनता है, अमरीकी इंतखाबात पर इस हमले का असर क्या होता है, और अमेरिका के जो इंतखाबात हैं जिनमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े उम्मीदवार के तौर पर आमने सामने हैं, उन इंतखाबात का रिज़ल्ट जो है उस पर भी बड़ी हद तक ये खलीज की सूरत हाल है जो असरअंदाज होगी। फ़लस्तीनी अवाम का जो कत्लेआम इसराइल के हाथों हुआ है और अमेरिका की हुकूमत की पुश्त पनाही रही है, ये भी बाइडन की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ट्रंप के साथ भी कोई ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है कि वो इस सूरत हाल को बेहतर कर सके। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड ट्रंप साहब का ये है कि उन्होंने अमेरिका को बैरूनी जंगों से निकालने की कोशिश की है, और हो सकता है कि वो उनका वो जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अमरीकी वोटर्स जो हैं वो फ़ैसला उनके हक़ में दे दें। बहरहाल ये 5 नवंबर को इलेक्शन है और उसके बाद फ़ाइनल मरहला है, फिर पता चल जाएगा कि क्या असर होता है इसका। और इस दौरान अगर ईरान ने हमला कर दिया तो उसके नताइज क्या होंगे ये भी वाज़े हो जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब इमरान ख़ान की रिहाई के लिए एक बार फिर अमेरिका की तरफ नज़रें लगा ली हैं, और ख़ास तौर पर ट्रंप से नज़रें लगा ली हैं, क्योंकि ये यकीन हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके रहनुमाओं को, क्योंकि वो बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप साहब इक़्तिदार में आए, वो जीत गए, तो वो इमरान ख़ान को रिहा करा देंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ कहती थी कि उनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है, और उस वक़्त अमेरिका ने सपोर्ट किया था पीडीएम को और इमरान ख़ान की मुखालफत की थी, जिसकी वजह से इमरान ख़ान की हुकूमत गिर गई थी। अब जिस अमेरिका से शिकवा कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कह रही थी कि उसने मुदाखलत करके पाकिस्तान में रजीम चेंज कराई है, अब एक बार वो ख़ुद रजीम चेंज करवाने के लिए अमेरिका से उम्मीदें लगा रही है और वहाँ पे बाकायदा लॉबिंग की जा रही है। अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वहाँ के जो सरमायादार और कारोबारी लोग हैं, वो बाकायदा उन्होंने कैंपेन के दौरान ये शर्त रखी है
ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے واضح کمٹمنٹ اعلانیہ طور پر تو ٹرمپ نے نہیں کی، لیکن ٹرمپ کے جو کمپین چلانے والے پاکستانی نژاد لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، جس کا ان کے بقول واضح امکان موجود ہے، تو پھر عمران خان کی رہائی بالکل یقینی ہو جائے گی۔ اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے میں سن رہا تھا انٹرویوز سوشل میڈیا پر، جو بیرون ملک ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک بڑی لابنگ کی اور پہلے ہم نے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ، ڈیموکریٹس کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ ان سے لینے کی کوشش کی کہ اگر کملا ہیرس جیت جاتی ہیں تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کمٹمنٹ کریں اور اس کمٹمنٹ کا اعلان بھی کریں، لیکن کملا ہیرس نے ایسا کوئی اعلان کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ پھر سارے کے سارے پاکستانی جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ووٹرز کی، انہوں نے ووٹ ہی اس شرط پہ دینے کا فیصلہ کیا کہ جو پارٹی ہمیں یہ اس بات کی گارنٹی دے گی کہ وہ جیت کر عمران خان کو رہا کرانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے گی، ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ تو کملا ہیرس نے تو ایسا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، ٹرمپ نے بھی ابھی تک اعلان نہیں کیا، لیکن تحریک انصاف کے امریکہ میں مقیم لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے اور اس کا اعلان اگرچہ نہیں کیا، لیکن انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے اس وعدے پر عمل کریں گے۔ اب سارے کے سارے کارڈ جو امریکہ میں مقیم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے ٹرمپ کی جھولی میں ڈال دیے ہیں اور ٹرمپ سے ہی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ رویہ کوئی نیا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شخصیت کے ساتھ اور وہ شخصیت بھی کسی اور ملک کی ہو اس سے امیدیں وابستہ کی ہوں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف شخصیات کے ساتھ اسی طرح کی امیدیں وابستہ کی تھیں کہ اگر وہ شخصیت اقتدار میں آ جائے پاکستان میں رہتے ہوئے تو پھر وہ عمران خان کے نہ صرف کیسز ختم کر دے گی بلکہ ان کی رہائی یقینی ہو جائے گی۔ آپ ذرا ہسٹری پہ نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ امید لگائی تھی جب ان کی حکومت گری تھی، تو اگرچہ انہوں نے الزام بھی باجوہ صاحب پہ لگایا تھا اور جنرل فیض حمید سے انہوں نے امیدیں وابستہ کیں، بعد میں پھر باجوہ صاحب سے بھی امید وابستہ کر لی اور جنرل فیض حمید سے امیدیں وابستہ کر لیں کہ اب وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت آ جائے گی اور پھر وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ عمران خان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اسی نقطہ نظر سے اسی بیانیے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اب ہم آرمی چیف کو نہیں بننے دیں گے، ہم آرمی چیف اپنی مرضی کا بنائیں گے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی پیشکش کر دی گئی کہ آپ کو ہم لائف ٹائم بھی بنا دیتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہو۔ پھر انہوں نے جنرل عاصم منیر جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی کے خلاف ایک موو شروع کی اور ان کو کہا کہ ہم ان کو آرمی چیف نہیں بننے دیں گے، بلکہ جو آرمی چیف بنے گا وہ ہماری مرضی کا بنے گا اور جب وہ بن جائے گا تو پھر وہ عمران خان کے لیے فیصلے کرے گا اور عمران خان کو حکومت واپس لا دے گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، ان میں سے فیض حمید صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں اور باجوہ صاحب بھی وہ بھی غائب ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی انہوں نے فل اتھارٹی اور فل ان سے امیدیں لگائیں کہ وہ کیسز ختم کریں گے اور اس کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ عمر عطا بندیال صاحب بھی اپنا ٹرینیور پورا کر کے رخصت ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی یا ان کے مقدمات کا خاتمہ یا ان کی حکومت کی واپسی وہ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ساری کی ساری امیدیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو گئی کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہم چیف جسٹس بنائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ کی ہم رخصتی کرائیں گے، منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے، اور منصور علی شاہ صاحب جس دن چیف جسٹس بنتے گئے اسی دن وہ الیکشن کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ کر دیں گے، اس حکومت کو نااہل کر دیں گے اور عمران خان کی حکومت آ جائے گی۔ اب منصور علی شاہ صاحب کی مارکیٹنگ تحریک انصاف نے اپنے انداز میں شروع کر دی اور ساری کی ساری امیدیں منصور علی شاہ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس نہ بن سکے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے اور منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس نہ بن سکے اور یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے۔
تو اس کے بعد اب امیدیں لگا لی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار میں آئیں گے اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے۔ اب تک تو تحریک انصاف نے جس کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہیں اس کا مستقبل کوئی اچھا نہیں رہا، وہ ثاقب نثار ہوں، وہ جنرل جاوید باجوہ ہوں، وہ فیض حمید ہوں، وہ منصور علی شاہ ہوں، یا وہ کوئی اور ہو، وہ اس کے ساتھ تو بری ہوئی ہے۔ جب وہ جتنی زیادہ امیدیں لگائی ہیں اتنا ہی زیادہ اس کو تو کم از کم بھگتنا پڑا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا بنتی ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کی امیدوں کے مطابق صدر امریکہ بنتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرواتے ہیں، یا ان کا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو منصور علی شاہ کا ہوا، جو قمر جاوید کا ہوا، جو جنرل فیض حمید کا ہوا، یا وہ دوسرے وہ لوگ جن سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھی۔ بہرحال پی ٹی آئی کی ایک طرز سیاست ہے، انہوں نے اب یہ اس طرح کا ماحول بنا رکھا ہے کہ اب اپنے کارکنوں کو انہوں نے یہ نیریٹو دے کر تسلی دینا اور انہیں انرجیٹک رکھنے کی ایک مہم شروع کی ہے کہ چھوڑیں جی پاکستان کی یہاں تو اب کوئی بات نہیں، اب امریکہ ہی رہا کروائے گا عمران خان کو۔ اور کھوسا صاحب، لطیف کھوسا صاحب تو کہتے ہیں کہ نومبر میں ہی رہا کرائے گا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر امریکہ بنے بھی تو وہ جنوری میں اقتدار سنبھالیں گے، تو نومبر میں پتہ نہیں وہ کیسے رہا کرا دیں گے ٹرمپ صاحب۔ یہ کھوسا صاحب ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ سینئر وکیل ہیں، گورنر پنجاب رہے ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے اتنے مقدمے ڈونلڈ ٹرمپ بس جس دن جیتے گا اسی دن وہ فون کرے گا اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ خوش فہمیوں میں رہنے اور خوش فہمیاں پالنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو تحریک انصاف بھی کر سکتی ہے ایسا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔